الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان دونوں آیتوں مبارکہ کا آسان ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے دنیا کی غفلت میں قبریں جا دیکھی۔ دوستو، ہم دنیا کے اندر اس طرح غرق ہوئے کہ ہم قبروں میں پہنچ گئے، لیکن دنیا کی غفلت کی پٹی ہماری آنکھوں سے نہیں اتری۔ دنیا کی حبس، دنیا کمانے کے لیے ہم نے ہر چیز داؤ پہ لگائی، ہر قسم کی ہم نے کسر نہیں چھوڑی کہ دنیا میں ہم مست ہو گئے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی سلسلے میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نماز کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو رو رہا ہے۔ اب کہتے ہیں پہلے تو آپ گزر گئے، لیکن آپ کے دل کو اطمینان نہ ہوا۔ پھر آپ واپس آئے نماز پڑھے بغیر ہی، سوچا کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے وہ بچہ۔ اب بچے سے آگے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی میرے پاس 1 روپیہ تھا، وہ 1 روپیہ جو تھا میرا وہ گم ہو گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا 1 روپیہ گم ہو گیا اس لیے رو رہے ہو؟ تو آپ نے اس کو اپنی جیب سے نکالا، 1 روپیہ دیا اور آپ چلے گئے، جا کے اللہ کی نماز ادا کی۔ پھر آپ واپس آئے تو دیکھا بچہ پھر رو رہا ہے۔ آپ پھر سوال کرتے ہیں ابھی اب کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے جی اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس 1 روپیہ ہے، اگر وہ میرا روپیہ جو گم ہوا تھا وہ نہ گم ہوتا تو میرے پاس 2 روپے ہوتے۔ آپ نے کہا اچھا، تو آپ نے پھر 1 روپیہ نکالا، اس کو دے دیا، اب اس کے پاس 2 روپے ہو گئے اور چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب واپس آئے دوسری نماز کے لیے تو راستے میں وہی بچہ پھر رو رہا ہے۔ اب پوچھا بھائی اب کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا جی اگر میرا جو روپیہ گم ہوا ہے وہ میرے پاس ہوتا تو میرے پاس 3 روپے ہوتے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس 2 روپے ہیں۔ آپ نے 1 روپیہ اور نکالا، اس کو دے دیا اور کہنے لگے اب تو خاموش ہو جاؤ، 3 روپے ہو گئے تمہارے پاس۔ کہتے ہیں کہ پھر جب نماز کے واپس آئے، پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس آئے تو بچہ پھر رو رہا ہے، اور پھر سوال کیا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی وہ میرا جو 1 روپیہ گم ہوا ہے، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو اب میرے پاس 4 روپے ہوتے۔ الغرض آپ نے اس کو 1 روپیہ بھی دیا، اور یہ واقعہ نقل فرمایا کہ ہم دنیا کے لالچ میں اسی بچے کی مثال کی طرح اس طرح اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جتنا بھی اللہ تعالیٰ دے دے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن ہم اور دولت مال کمانے کی غرض میں لگے رہتے ہیں، اور کمانے کی غرض میں لگے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ وہ ہمارا کمایا ہوا مال ہمارے کام آتا ہے، نہ کچھ محل تیار کیے ہو ہمارے کام آتے ہیں، بس سانس نکلنے کی دیر ہوتی ہے، سب کچھ یہی کا یہی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کلپ پسند آیا ہے تو اس کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں اور لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔